رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت، مقدس، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو ہم نے اس لیے بھی منتخب کیا کہ یہ مسلمانوں کے عقائد میں شامل ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث میں تو صرف محبت کا ذکر ہے، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں اور ناظرین جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی احادیث ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنی ہے، اور انہی محبت کے ہی عقیدوں میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہم عقیدہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب محبت ہوگی تبھی ہی اس عقیدے کا تحفظ بھی کیا جائے گا۔ اس اہم موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ ایک ثنا خان رسول موجود ہیں، ان کا تعلق بھی خانوادہ اشرفیہ سے ہے، صاحبزادہ حافظ سید ذوالقرنین اشرف جیلانی زیدہ مجدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضور، ناموس رسالت کے موضوع کو آج گفتگو میں شامل کرنا ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، تو اسی لیے آپ کی خدمت میں جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہے کہ ناموس رسالت سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، اور امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس عقیدے کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ بے شک۔ الحمدللہ کافی حد تک لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں، اور جو نہیں سمجھے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور ناموس ایک مسلمان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ بے شک۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا۔ ارشاد ربانی ہوا، ایک مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان اللہ ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں کوئی جو ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی وضاحت کے ساتھ اعلان فرما دیا، صحیح۔ ایمان پر کفر کو پسند کرنا، ہوں۔ اور اگر کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ یعنی بے جب شک۔ آپ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اب آپ کے لیے سب کچھ اگر ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات۔ بے شک۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کس طرح اس پر عمل کیا؟ اب آپ دیکھیں،
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اچھا، ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات انہوں نے کہی جو گستاخی کے زمرے میں آتی، اللہ، اسی وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھپڑ ان کے منہ پہ مارا، اللہ، یعنی یہ پرواہ نہیں کی کہ میرا باپ ہے۔ اسی وقت جنگ بدر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا۔ اللہ، اللہ، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر ایک دن کہنے لگے، بابا جان ایک جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں تھے، اچھا، یعنی ایسا تھا کہ جیسے تلوار چلائیں اور اسی وقت خاتمہ ہو جائے، آپ میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میں نے باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا۔ اچھا، یہ کس نے کہا؟ حضرت عبد الرحمن نے۔ اب صدیق اکبر کا جواب سنیے، کہا بیٹا تم نے تو مجھے باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا، اگر تم میری تلوار کی زد میں ہوتے تو خدا کی قسم بیٹا ہونے کی وجہ سے میں نہیں چھوڑتا، واہ واہ واہ، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ ہوتا کہ میرے سامنے آنے والا دشمن رسول ہے اور اسے ختم کرنے میں اطاعت رسول۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا باپ ہونے کی وجہ سے، کہ چلو میرے باپ ہیں میں چھوڑ دوں، اور صدیق اکبر فرما رہے ہیں، عاشق رسول یہ فرما رہے ہیں میں نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ ان کے نزدیک سب سے بڑا عقیدہ یہی تھا کہ یہ اگر کفر پر ہے، اور قرآن نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں تو اب وہ تو کیونکہ کفر پر تھے، تو صدیق اکبر نے فرما دیا میں نہیں چھوڑتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں اسی وقت سر قلم کر دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گستاخی کرنے کی وجہ سے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اللہ، ان کے والد نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی۔ صحیح، تب آپ دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا بے شک، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس کا ذکر کیا۔ صحیح، ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم نوالہ فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ، وأعد لهم عذابا مہینا۔ واہ، سورہ احزاب۔ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، اللہ، اللہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے۔ صحیح، اچھا اذیت کون پہنچا رہے ہیں؟ جو گستاخی کر رہے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان سے سرکار کو اذیت ہوگی نا۔ تو اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ کو بھی اذیت پہنچے گی۔ صحیح، اگر ان کی شان میں گستاخی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ خالق کائنات کو اذیت نہ پہنچے یا تکلیف نہ پہنچے؟ صحیح، اسی لیے کہا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے لعنت۔ صحیح، اسی طرح آیات تو بہت ساری ہیں، آیات بینات جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ ایک آیت میں اور پیش کر دوں، ایک سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر۔ صحیح، انہوں نے کہنا شروع کیا کفار نے جب سرکار کے صاحبزادوں کا وصال ہوا، صحیح، کہ جی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ اللہ، ابتر اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسل باقی نہ رہے۔ اللہ، اب نسل بیٹوں سے چلتی ہے، تو کہا کہ ان کے تو صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا، اب ان کی نسل باقی نہیں رہے گی، آگے چل کے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سورہ مبارکہ نازل فرما دی، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سبحان اللہ، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، اس میں شک ہی نہیں کہ آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے۔ واہ واہ واہ، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ معاذ اللہ ابتر ہو گئے، ہم ان کو ابتر بنا دیں گے۔ واہ واہ، یہ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، معاذ اللہ، ارے ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ واہ واہ واہ، اسی کو تو امام اہل سنت نے فرمایا تھا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے۔ سبحان اللہ، اور سبحان، دوسرے مقام پر فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول سبحان اللہ اللہ، آپ کے دشمن ختم ہو جائیں گے، یہ جڑ سے مٹ جائیں گے۔ اور قرآن نے یہی کہا ان شانئک ھو الابتر، ابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے۔
سبحان اللہ، اور تاریخ نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا، جنہوں نے گستاخی کی تھی ان کا نام و نشان مٹ گیا، بالکل جنہوں نے معاذ اللہ ابتر کہا تھا ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور جن کو کہا تھا ان کا چرچا آج بھی ہے، قیامت قیامت تک تک، سبحان اللہ، قیامت۔ سبحان، تو یہ چیز خالق کائنات نے ہمیں بتا دی اور یہ سمجھا دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی ہوگی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ صحیح۔ اچھا حضور، اگر کوئی ایسی حرکت کر لے، یعنی کہ کوئی غلطی کر دے، کوئی گستاخی، تو اب اس کی سزا کے لیے اسلام نے کیا کہا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، امت مسلمہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ گستاخ رسول جو ہے واجب القتل ہے۔ صحیح، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے بھی یہی بات ثابت ہوتی۔ صحیح، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، سرکار نے عدل انصاف کرتے ہوئے فیصلہ اس یہودی کے حق میں فرما دیا۔ اچھا، قرآن کہتے ہیں نا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب اللہ، تمہیں حکم بنا دیا جائے تو عدل کرو، انصاف کرو۔ واہ تو واہ، سرکار اگر عدل نہ کریں تو پھر کون پھر کرے گا؟ کون کر، بے شک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں سوچا کہ کون غلطی پر ہے اور کون صحیح ہے، دیکھا کہ مسلمان غلطی پر ہے، یہودی جو ہے وہ اس مقدمے میں، اس معاملے میں صحیح تھا، فیصلہ اس کے حق میں۔ سبحان اللہ، اچھا، اب جب یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آئے تو وہ جو تھا مسلمان، بلکہ اس کو کہنا چاہیے کہ منافق، صحیح، بظاہر تو مسلمان تھا، اگر مسلمان صحیح ہوتا تو فیصلہ مان لیتا، بالکل، باہر آ کے کہتا جی میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا۔ اللہ، اچھا، ایک روایت میں تو یہ آیا کہ صدیق اکبر کے پاس گئے اور معاملہ پیش کیا تو فرمایا جو نبی کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ، صحیح، اور ایک روایت میں یہ آیا کہ وہ سیدھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اچھا، اور جا کر معاملہ پیش کیا۔ اچھا، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ فرماتے ہیں نا اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، سخت ان کے مزاج میں سختی تھی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ان کے پاس جب معاملہ جائے گا اور یہ دیکھیں گے کہ یہودی اور مسلمان تو یہ تو کافروں پر سخت ہیں، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ صحیح، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، کیسے ممکن ہے کہ سرکار کے فیصلے پر وہ فیصلہ کر دیں؟ بے شک، پہنچ گئے، جا کر معاملہ پیش کر دیا۔ اچھا، کس کے حق میں؟ اس نے کہا میرے حق میں، یہودی نے کہا، اور کہا کہ بتا بھی دیا کہ آپ یہ سن لیں کہ آپ سے پہلے ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو کر آئیں۔ اچھا، ایک سوال کیا، انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا۔ صحیح، اس نے نہیں مانا، ٹھیک ہے اب میں کرتا ہوں فیصلہ۔ اللہ، اب وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب میرے حق میں ہوگا، یہ نہیں پتا کہ وہ واقعی فیصلہ کرنے کے لیے صحیح، اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور یہ کہتے ہوئے اس کی گردن اڑا دی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سر قلم کر دیا۔ اب اس کے جو لواحقین تھے انہوں نے دعویٰ کیا، سرکار کی بارگاہ تک بات پہنچی، کیا ہوا؟ ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مدینے میں شور مچ گیا۔ بلاؤ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی، پہنچ گئے، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ سرکار وہ مسلمان تھا کب؟ واہ واہ واہ، مسلمان کب تھا؟ جو آپ صحیح کے بات، فیصلے کو نہ مانے مسلمان ہو سکتا؟ بالکل نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، خالق کائنات وحی ربانی نازل فرما سبحان رہے ہیں، اللہ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، یعنی وہ لوگ جو آپ کو کسی معاملے میں حکم بنا لیں صحیح، اور آپ کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں تنگی محسوس کریں، صحیح، مومن نہیں ہو سکتے، بے شک، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ بالکل نہیں ہو سکتا، قرآن نے فیصلہ دے دیا، تب آپ دیکھ لیں کہ صرف اپنے دل میں تنگی محسوس کریں، قرآن نے ڈکلیئر کر دیا مسلمان ہی نہیں، مسلمان نہیں ہو سکتا، تو کیسے مسلمان ہو سکتا؟ صحیح، تو یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کا حکم، حضور کی اتباع، اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، بالکل، اور انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ واہ، اسی طرح ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اچھا، کیوں؟ وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی، اللہ، اللہ،
میں نے اس کو سمجھایا، بار بار اس نے گستاخی کی، اللہ اکبر، تو ایک دن اس کے پیٹ پر تلوار رکھے پوری قوت کے ساتھ دبا دی، اللہ، مر گئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیق کرائی، بات بالکل صحیح تھی، چھوڑ دیا، فرمایا کہ اس کا خون ضائع گیا۔ اللہ، کیوں؟ اس میں کوئی دیت نہیں، کوئی ان پر یعنی کوئی ملامت نہیں، اس لیے کہ گستاخی کرنے والی کو قتل کیا تھا۔ صحیح، پتہ یہ چلا کہ جو گستاخی کرے اس کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، صحیح، اس کو رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ بالکل، تو اس لیے یہ امت مسلمہ کا ایک متفقہ جو ہے یہ فیصلہ ہے، ٹھیک، اور تعزیرات پاکستان میں بھی یہ چیز جو ہے یہ موجود ہے۔ اس کے چند الفاظ جو ہیں وہ ہم آپ کو سنا دیں صحیح، کہ اس کے اندر جو ہے یہ چیز رکھی گئی ہے، اور کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان 295C، اب اس کی عبارت کیا ہے؟ جو شخص بذریعہ الفاظ زبانی، تحریری یا اعلانیہ، اشارتاً یا کنایتاً، بالواسطہ یا بلا واسطہ بہتان تراشی کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کی بے حرمتی کرے، صحیح، اسے سزائے موت دی جائے۔ صحیح، آپ دیکھ لیں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ ہے، بالکل، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات والا صفات ہے، اس کا جو ادب ہے، احترام ہے، عزت ہے، حرمت ہے، اس کے لحاظ سے سزا ہی صرف یہی ہونی چاہیے۔ صحیح، تو اور اگر اس سزا پر عمل ہو جائے تو آپ دیکھیں ساری گستاخی بند ہو جائے۔ ٹھیک، بالکل۔ حضرین کرام، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ کیونکہ اب بریک کا ٹائم ہو گیا، ہم بریک کی جانب چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت کی خدمت میں ہم نے 2 سوالات کیے تھے۔ حضور اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سوال آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں گستاخوں کے لیے چند مقامات پر وعیدیں آئی ہیں، تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، خالق کائنات ادنا سی بھی گستاخی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں برداشت نہیں کرتا۔ بے شک، آیات ربانی نازل فرما دی، ان کا حکم بتا دیا۔ اب ہم یہ چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورہ انفال میں صحیح، اللہ رب العالمین نے جو ان کے قتل کا حکم دیا تو فرمایا ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ اکبر، یہ حکم قتال اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے بلا شبہ اس کے لیے اللہ تعالی نہایت سخت گیر ہے۔ اللہ، اب کتنے واضح الفاظ میں بیان فرمائیں کہ بالکل۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سخت گیر یعنی اس پہ غضبناک ہے۔ ٹھیک، اب ایسی واضح آیات کے باوجود اگر کوئی کرے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کا پھر کیا حشر ہونا چاہیے، اس کی سزا صحیح، یہی ہے۔ تو یہ واضح حکم ہے۔ دوسری آیت سورہ توبہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ اکبر، اسی طرح اور آیات ہیں۔ آپ صرف ان 2 آیتوں سے اندازہ کر لیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت گیر ہے، یعنی بالکل۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس پہ غضبناک، غضبناک، اور دوسری آیت میں فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحیح، اب اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ خالق کائنات بار بار یہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کرو، صحیح، اور اگر گستاخی کرو گے تو اس کا انجام یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک، یعنی اس کو رہنے کا، زندہ رہنے کا حق ہی نہیں کوئی حق جو حاصل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے۔ ٹھیک، اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا اور ہم نے جواب میں بتایا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسی پر عمل کیا، ٹھیک، یعنی اس نے صرف فیصلے کو نہیں مانا، فاروق اعظم نے گردن اڑا دی، صحیح، اسی طرح حضرت ابو عبیدہ نے والد کو قتل کر دیا، ٹھیک، اسی طرح دیگر صحابہ، آپ یہ تمام صحابہ کے واقعات آپ دیکھ لیں، آگے بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے قرآن پر پوری طرح عمل کیا، صحیح، وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، حضور کا ادب، حضور کا احترام کیا ہونا چاہیے، اور جو نہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ صحیح، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ صحیح۔ حضرین کرام، ثناخوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ فدا کا یا رسول اللہ، 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 جرأت و طاقت ہم نے پائی، ہم ہیں محمد کے شیدائی، جرأت و طاقت ہم نے پائی، ہم ہیں محمد کے شیدائی، سیکھی نہیں ہم نے بس پائی، سیکھی نہیں ہم نے بس پائی، ہم ہیں محمد کے شیدائی، فدا کا یا رسول اللہ، 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 ہم خاک بنا دیں گے ہم ان کو، خاک بنائیں گے جو ان کے، خاک بنا دیں گے ہم ان کو، خاک بنائیں گے جو ان کے، خاک بنا دیں گے ہم ان کو، خاک بنائیں گے جو ان کے، ان کی کریں گے ہم رسوائی، ان کی کریں گے ہم رسوائی، ہم ہیں محمد کے شیدائی، سیکھی نہیں ہم نے بس پائی، سیکھی نہیں ہم نے بس پائی، ہم ہیں محمد کے شیدائی، فدا کا یا رسول اللہ، 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 قانون تحفظ پر قربان، ناموں سے نبی کے رکھوانے، قانون تحفظ پر قربان، ناموں سے نبی کے رکھوانے، ہم غیر رسالت کے شیدائی، ہم غیر رسالت کے شیدائی، ہم ہیں محمد کے شیدائی، سیکھی نہیں ہم نے بس پائی، سیکھی نہیں ہم نے بس پائی، ہم ہیں محمد کے شیدائی، فدا کا یا رسول اللہ،
فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول بے شک بے شک اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ ہم غیر رسالت کے شہدائی ہم غیر محمد کے شہدائی سیکھی نہیں ہم نے بس پائی سیکھی نہیں ہم نے بس پائی ہم ہیں محمد کے شہدائی فدا کا یا رسول اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضور تاریخ میں بھی کچھ نام ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں یہ غلطی کی اور پھر سرکار نے ان کے لیے حکم فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، جیسے کہ ابن خطل اور کعب بن اشرف۔ تو اس بارے میں بھی ذرا کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو مسلسل یہ کر رہے تھے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں واصل جہنم کیا گیا۔ صحیح۔ اب ابن خطل بھاگا وہاں سے اور حرم میں گیا۔ اچھا اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ٹھیک، جو حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ امن میں آ گئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس ارشاد و خداوندی کے باوجود اس نے تو سوچا ہوگا نا کہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، صحیح، اور مزید بچانے کے لیے کعبے کے پردے میں وہ لپٹ گیا۔ اللہ اللہ۔ اب وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تو بچ گیا، اور جب صحابہ نے پوچھا حضور نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں قتل کر دو۔ واہ واہ، تو اس کو کعبے کے پردے سے نکال کر اسے قتل کیا گیا۔ صحیح، پتہ یہ چلا کہ گستاخ رسول کو نہ حرم پناہ دے گا نہ کعبے کا پردہ پناہ دے گا۔ واہ واہ، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اس کے لیے کوئی پناہ نہیں۔ صحیح ورنہ حرم میں ایک چونٹی مارنا بھی منع ہے، کسی جانور کو مارنا، کسی کو پرندے کو مارنا، صحیح، اور ایک انسان کو مار اقتلو، قتل کر دو، اسی لیے کہ وہ گستاخ رسول ہے۔ تو اس کو نہ حرم نہ کعبے کا پردہ، کوئی پناہ نہیں۔ اچھا دوسرا کعب بن اشرف، وہ بھی مسلسل یہی گستاخیاں کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کون اسے قتل کرے گا، تو محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کروں، واہ، اور آپ نے باقاعدہ اس کے قتل کی ایک پلاننگ کی، اچھا، اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لیا، صحیح، پھر وہاں پہنچے، اس کو آواز دی، رات کا وقت تھا، وہ نکل کر آیا، اور اس کے بعد اس سے بڑے طریقے سے بات کی، یعنی اس کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ سب جو آئے ہیں یہ اس کے قتل کے لیے آئے، صحیح، کہ تمہارے سر سے کچھ خوشبو آ رہی ہے، تم نے کون سا تیل ڈالا ہے، تم نے کیا کیا ہے، یہ ساری باتیں ایک پلاننگ کے تحت تھیں۔ اس نے سر جھکایا، انہوں نے اسی وقت بال پکڑ لی، دوسرے نے گردن اڑا دی، واہ، اور اس کے بعد اس گستاخ کو قتل کرنے کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، سرکار نے فرمایا یہ کامیاب چہرے آ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کامیاب چہرے آ رہے ہیں۔ آپ واہ یہ واہ دیکھیے، واہ، اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارک میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں صحابہ نے یہ عمل کیا، صحیح، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو منع نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، بلکہ ایک حکم بھی دیا، اور اس کے بعد یہ ان کو وہی سنا دی کہ کامیاب چہرے آ رہے ہیں۔ صحیح، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جرم کرے گا تو اس کا علاج، اس کی سزا وہی ہے جو اس وقت تھی، وہی سزا دی جائے گی جو صحابہ نے دی، صحیح، اور وہی سزا اگر دے دی جائے تو یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے، بالکل، حقیقت یہی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے یہ حکم دیا جاتا بھائی اس کو مارو، اس کو باندھ کے اس کو مارو، اس کی پٹائی لگاؤ، اس پہ تشدد کرو، اس کے ہاتھ پیر توڑ دو، بہت سارے طریقے ہیں نا صحیح، اس سے باز رکھنے کے۔ نہیں، اقتلو، بس اقتلو من سب نبیا فاقتلو، صحیح، تو جس نے بھی گستاخی کی اس کو قتل کر دیا جائے۔ ٹھیک، ہاتھ پیر توڑنا نہیں ہے، کوئی سمجھانا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کرنا ہے کہ بھئی یہ تو نے کیا تو چلو اس کو بند کر دو، اس کو قید کر دو، بہت ساری چیزیں ہیں، نہیں، اس کو قتل کر دیا جائے۔ صحیح، تو یہ چیز ہے، یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، اور صحابہ نے یہ کر کے ہمیں دکھا دیا۔ صحیح، صحیح۔ حضرین کرام،
ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے. چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب. بریک سے لوٹیں گے تو اور سوالات کو شامل کریں. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. خوش آمدید ناظرین. اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم موضوع پر گفتگو چل رہی تھی. حضور پروگرام کیونکہ اب ہمارا اختتام کی طرف ہے تو میں چاہوں گا غازیان اسلام کا بھی کچھ ذکر ہو جائے، اور خصوصاً غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحیح دیگر غازیان اسلام نے وہی کام کیا جو صحابہ اس دور میں کر چکے تھے. ٹھیک. یعنی جس نے گستاخی کی اس کا سر قلم کر دیا. صحیح. ٹھیک. اب اس میں غازی علم دین شہید ان کے ایک بڑی ایمان افروز ان کی داستان ہے. جب گستاخی ہوئی، اس ہندو نے گستاخی کی، تو آپ باقاعدہ خنجر لے کر پہنچے اور اس پر کئی وار کیا اور اس کو ختم کر دیا. واہ واہ. اچھا، جب وہ واصل جہنم ہوا تو ایسا نہیں کہ آپ وہاں سے بھاگ کر کہیں چھپ گئے ہوں یا چلے گئے ہوں، حالانکہ جا سکتے تھے، کوئی تھا نہیں. صحیح. لیکن وہیں کھڑے رہے اور پولیس کو یہ بتایا کہ میں نے اس کو مارا ہے. واہ واہ واہ. کیوں مارا ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتا. اس نے کتاب بھی لکھی. صحیح. گرفتار کر لیا گیا. انگریز کی حکومت تھی سب. اب مقدمہ چلا اور انہوں نے تو اپنے حساب سے کہ بھئی اس نے قتل کیا ہے تو لہذا قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا. صحیح. ان کو سزائے موسونہ دی. علامہ اقبال اور خصوصاً قائد اعظم نے ان کا مقدمہ لڑا. اب آپ اچھا. یہ دیکھیں کہ قائد اعظم یہ جانتے تھے کہ یہ اس سے مقدمے سے بری کرانا اور ان کو چھڑانا کتنا ضروری ہے. صحیح. انہوں نے مقدمہ لڑا، جج نے فیصلہ دے دیا، ان کو سزائے موت دے دی گئی. صحیح. اور ان کو دفن بھی کر دیا گیا. اچھا. ان کو پتہ تھا کہ مسلمان اشتعال میں ہیں، جوش میں ہیں، اور اگر ویسے جنازہ دے دیا گیا تو ظاہر ہے اشتعال بڑھے گا، جلوس نکلے گا اور ہنگامہ آرائی ہوگی. صحیح. 3 دن یا 7 دن کے بعد علامہ اقبال نے اپنی شخصی ضمانت پر جسد مبارک کو باہر نکالا گیا تو بالکل ویسے ہی تھا جیسے پہلے. سبحان اللہ. سبحان. اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر، واہ واہ. تبدل اور کوئی چیز نہیں تھی. سبحان اللہ. ورنہ آپ دیکھیں انسان کو دفن کر دیا جائے 3 دن کے بعد اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور اس کے بعد کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بدبو ہو جاتی ہے، دیگر چیز. صحیح. لیکن وہ عاشق رسول تھے. سبحان اللہ. بے اللہ شک. تعالیٰ نے جسم مبارک کو محفوظ رکھا. سبحان اور اللہ. اس وقت پھر وہ جنازہ نکلا اور کثیر تعداد میں لوگوں نے اس جنازے میں شرکت کی اور اپنے لیے باعث سعادت سمجھا کہ ہم بے اس شک. عاشق رسول کے جنازے میں. سبحان اللہ. لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا جنازہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. واہ واہ. اور جنازے میں کون تھا؟ علامہ دیدار علی شاہ محدث الوری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اچھا. اور روتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیدار علی 50 سال سے حدیث پڑھا رہا ہے، آج تک آپ تشریف نہیں لائے اور اس نوجوان کے جنازے میں واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آپ نے یہ کیا کرم بات. فرمایا کہ اس نوجوان کے جنازے میں آپ کیا تشریف بات. لے آئے. سبحان اللہ. رو رہے ہیں. سبحان. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، سرکار سبحان بھی تشریف لے آئے. سبحان اللہ. اور ایک اور عالم دین انہوں نے کہا کاش یہ قبر میری ہوتی. واہ واہ واہ. علامہ اقبال نے کہا یہ ترخان کا منڈا جو تھا، ترخان کا منڈا، یہ تو بازی لے گیا، بے شک. ہم تو باتیں ہی کرتے رہ گئے. واہ واہ. صحیح یہ تو بات. ایک جس لگا کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا بے شک. کہ جہاں پر عبادت و ریاضت کر کے مجاہدہ کر کے آدمی پہنچتا ہے، اس نے تو ایک چھلانگ لگائی اور وہاں پہنچ گیا. واہ واہ. ہم تو سبحان. باتیں کرتے رہ گئے.
تو یہ چیز وہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنے سب کچھ قربان کر دیں. اس کا سبحان صلہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا. آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے. بے شک بے شک. اسی طرح دوسرے غازی عبد القیوم. جی اب آپ جی. دیکھیں ان سب کی یہ ایمان افروز داستان ہے. ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کی ہے، ورنہ اس کی پوری تفصیل کتب میں موجود ہے کہ کس طرح مقدمہ لڑا گیا، قائد اعظم نے کیا کیا دلائل دیے، کس طرح سزائے موت ہوئی، تدفین ہوئی، کیا ہوا. یہ پورا ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے، یہ ایک باب ہے تاریخ کا سنہری. صحیح. غازی عبد القیوم انہوں نے بھی ایک گستاخ کو واصل جہنم کیا. اچھا. مقدمہ ہوا، وکیل نے یہ کہا آپ یہ کہہ دیں کہ میں ہوش میں نہیں تھا. اچھا، ان کے وکیل نے. جی، وکلا تو کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتے نا کہ صحیح. بھائی اپنے اس سے کہہ دیے کہ آپ یہ کہہ دیں اس بات سے ہم آپ کو بری کر لیں گے، فلاں چیز کہہ دیں. کسی نے کہا تھا، کبھی کہتے میں ہوش میں نہیں تھا، کبھی کہتے میں نیند میں تھا، بہت ساری چیزیں ہوتی نا. ٹھیک. تو غازی عبد القیوم سے کہا ان کے وکیل نے آپ صرف عدالت میں یہ کہہ دیں کہ میں ہوش میں نہیں تھا. اب عاشق رسول کا جواب سنیں. فرمایا ہوش جبھی تو آیا تھا، واہ واہ واہ، کیا بات. ہوش سبحان ہی اس وقت آیا تھا. سبحان اللہ. بے شک. واہ واہ. یہ ہے ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ. اور جا کر یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ میں ہوش میں نہیں تھا، نہیں میں نے مارا ہے. فقید ہوش و حواس، میں پورے اپنے ہوش میں تھا، میں نے مارا ہے اس کو اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی. واہ واہ. یہ تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مر مٹنے والے، اپنی جان قربان کرنے والے اور گستاخوں کو واصل جہنم کرنے والے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ کس طرح، یعنی ان کی داستان، ان کے واقعات ایسے ہیں جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بے شک. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے قوم کو پتہ ہونی چاہیے، بے لوگوں شک. کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اور وہ سمجھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کا کیا انجام ہونا چاہیے. صحیح. تو ہم نے صرف دو کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ اب یہ جو ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جی جا جی رہا جی. ہے، اور ان دو کے متعلق بھی نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ غازی ممتاز حسین قادری، غازی عامر چیمہ، غازی تنویر قادری، اسی طرح یہ سارے جو تھے یہ وہ تھے کہ جن کے نام سنہری حروف سے تاریخ میں لکھے جائیں گے، بے شک. جنہوں نے اس دور میں بھی، وہ تو گزر چکا دور، بے اس شک. دور میں بھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ ابھی بھی یہ نہیں سمجھو کہ حضور کے عاشق جو ہیں وہ سو رہے ہیں یا صحیح. حضور کا کوئی عاشق یہاں موجود نہیں، ابھی بھی موجود ہیں اور گستاخان رسول کو واصل جہنم کرنے کے لیے موجود ہیں. بے شک. کر کے دکھا دیا. سبحان تو اللہ. یہ ہے ان کی شان اور ان کی داستان. سبحان اللہ. حضرت کرام ثناخان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب ایک کلام بہت محبت سے پڑھا کرتے تھے اپنی ظاہری زندگی میں، تو وہ کلام ذرا سنائیے. یا رسول اللہ سبحان اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا
ہو سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان